اللہ رب العزت نے اس جگہ کو سارے عالم کے لیے مرکز بنایا ہوا ہے اور تا قیامت مرکز رہے گا، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ یقین تھا۔ مولانا عبد اللہ صاحب سے نے فرمایا، مولانا الیاس صاحب نے کہ مولوی صاحب میں یوں ڈر رہا کہ میرے بعد کام کا کیا ہوگا۔ مولانا عبد اللہ صاحب نے فرمایا حضرت بالکل بے فکر رہیں، یہ کام امام مہدی تک پہنچنا یقینی ہے، کیونکہ جو کام نبوت والا ہے، جو کام نبوت والا ہے وہ نبوت کے آخری زمانے تک پہنچے گا۔ جو کام نبوت والا ہے وہ نبوت تک پہنچے گا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ کام منقطع ہو نہیں سکتا، اور ہر دن کام میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اس کی کمی کا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ فرمایا کہ حضرت آپ اس بات سے ملول نہ ہوں کہ آپ کے بعد کام کا کیا ہوگا، اس لیے کہ جو کام امت نے دین کے لانے کے لیے ہے، اللہ رب العزت اس کا قرآن کی طرح محافظ ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کی طرح محافظ ہے، جس طرح قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح یہ کام ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں ابھی آتے آتے یہ حدیث پڑھ رہے تھے مفتی اسلم، میں یہ سن رہا تھا آتے آتے کہ جو بھی شخص بھی تبلیغ میں یہ کہے نا کہ بھائی برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی وہ سب سے زیادہ ہلاکت میں اور بربادی میں ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کی فکروں کو بدلنے کے لیے چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھلاتا ہے۔ میرے نزدیک تو اتنی معمولی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے ایک اس کا ہوا بنایا ہوا ہے، صرف مقصد سے غافل کرنے اور بے بنیاد چیزوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے عملے کو، اور یہ عمومی کام کے اشتغال کی کمی ہے کہ ساتھی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص روزانہ اپنی مسجد کو وقت دے گا وہی فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جتنے بھی عمراء کے ابواب ہیں وہ فتنوں کے دروازے ہیں، فتنوں کے مواقع ہیں۔ خلفائے راشدین قرآنوں کو جمع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ قرآنوں کو بکھیر کے رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ بکھریں گے تو یہ عمومی امت میں دین لانے کی فکر کریں گے، اور اگر یہ مجتمع رہیں گے تو ان کی فکریں آپس میں جمع ہونے کی وجہ سے ان کی فکریں بدل جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں زیادہ مشغول رکھا کریں، کیونکہ سنت یہی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بات چل پڑی کہ عزت والوں کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیں گے، میں نے خوب غور کیا کہ لوگ مراکز پر کیوں لڑتے ہیں، سوائے دل کے اندر منصب کی چاہت کے ہونے کے لڑائی کا اور کوئی سبب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جس مرکز میں بھی کوئی اختلاف ہے وہ صرف منصب کی چاہت کی وجہ سے ہے، اور منصب کا چاہنے والا اللہ کی نظر میں مردود ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے، اللہ نے فرما دیا، جو اس کو کھینچے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور جو میرے اوریا کو اذیت دے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے میں بہت بڑی بات ناز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مشوروں کا حد درجہ احترام کیا کرو۔ مشورے میں آواز کو بلند کرنا ایسا ہے جیسا نماز میں کوئی آواز، نماز کے علاوہ کوئی لفظ بول کر آواز بلند کرے۔ نماز کی طرح مشورے کا احترام کیا کرو، اس طرح ڈرتے ڈرتے رائے دیا کرو جس طرح ڈرتے ڈرتے امام کو لقمہ دیا جاتا ہے نماز میں۔ بہت اپنے آپ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کی رائے دے کر اتنے ڈر گئے تھے کہ جب آپ پر رہی کے آثار دیکھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کو آگے لے کے بڑھ گئے کہ آپ پر رہی آ رہی ہے، یقین میرے خلاف کوئی آیت نازل ہو رہی ہوگی، جو عذاب مجھ پر آ رہے وہ میرے ساتھی پر نہ آ رہے۔ اتنا ڈر اپنی رائے پیش کر کے۔ اس لیے دو چیزوں کی میں آپ سے بڑی خصوصیت سے درخواست کروں گا۔ ایک تو مشوروں کا احترام کرو، اور ایک میں کہتا ہوں کسی نے کوئی
سچا گناہ بھی کیا ہے اور وہ کھل گیا ہے، تب بھی اس کا ذکر مت کرو، تبھی اس کا ذکر مت کرو۔ اپنے ماحول کو جتنا پاکیزہ رکھو گے اتنا امت میں اعتماد، کام پر اعتماد بڑھے گا۔ کسی کی عیب گوئی ہرگز مت کرو، ساتھیوں کے محاسن اور خوبیاں بیان کرو، ساتھیوں کے محاسن اور خوبیاں بیان کرو۔ راجمان انصاف کی بات سے بہت ہی نفع ہوا، میں تو بہت ہی سوچتا رہا، میں نے کہا اللہ کرے اگر ہم سے رشتے آ جائیں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے درمیان، کیونکہ دین کے شعبوں میں جتنی دراریں پڑی ہیں وہ سب اخلاق اور معاشرے کے امور کو اور احکام کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے پڑی۔ تو ایک مشرے کا احترام اور ایک اس مقام کا احترام آپ یاد رکھو۔ ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ مکہ نظر میں نظام الدین ہے۔ اور یہ آپ سب حضرات سن لینا ہے پرانے کہ کوئی بھی مسئلہ چھوٹا یا بڑا ہو اس کو نظام الدین میں ہی طے کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ سارے امور کا مرجع اور سارے امور کا مرکز وہ نظام الدین ہے۔ اسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں کے کسی مسئلے کو یہاں سے اشتہار دلائی سے باہر بھی لے کے جاتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیوں حالات بگڑے، اس لیے کہ امور مدینے سے باہر نکلنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی مسئلہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا اور کوئی مسئلہ باہر لے جانا والا مدینے سے باہر نہیں جائے گا۔ مرکزیت کمزور جب ہوتی ہے، جب امور کو باہر لے کر امور کو باہر لے کر جاتے ہیں تو مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، وہ مرکزیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کا مرکز میں کوئی استقامت نہیں رہی ہے۔ مجھے کبھی اس سے اتفاق نہیں ہے کہ مرکز کا کوئی مسئلہ اشتہار جوازی سے باہر جاوے، کبھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور سب سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے فردن کہتا ہوں کہ کبھی بھی نظام الدین کا مسئلہ نظام الدین سے باہر ہرگز نہ جاوے۔ اس سے بڑا خائن کوئی نہ ہوگا جو یہاں کے مسئلے کو کہیں لے کے جاوے۔ نہیں، ساری دنیا کو چاہیے کہ یہاں سے رجوع کریں۔ سن 47 میں سارے علماء سے حضرت کے سارے علماء کا اشراف کہ نظام الدین چھوڑ دیں، اب جان کا خطرہ ہے کہ نہیں نظام الدین نہیں چھوڑنا۔ دہلی والے ٹرک لے کر آ گئے سامان لے جانے کو، حضرت کو لے جانے کو، حضرت شیخ کا بار بار اشراف، لیکن آپ کا نمایا کہ نا اس جاری میں قتل ہو جاؤں گا، یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا، یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ حضرت اتنا کر لیں کہ کچھ وقت کے لیے شہر چلے جانا، کرنا میں نا نہیں چاہیے سے باہر نہیں نکلوں گا، میں اگر نکل گیا تو مرکز ختم ہو جاتا تھا۔ سوچتا ہوں، میں نے کہا ساتھی معمولی باتوں کو لے کے ایسے جاتے ہیں جیسا نظام الدین کی ماں نہیں رہی۔ ایسے آیا کرو لپک کر مرکز کی طرف، جیسے بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، اس طرح آیا کرو۔ خدا کی قسم یہاں کے بارے میں غلط سوچنا مکہ مدینے کے بارے میں غلط سوچنے کے برابر ہے۔ جس جگہ تو اللہ تعالیٰ قربانیوں سے مرجع بنا دیتے ہیں امت کا، وہاں غلط کام کا ارادے پر بھی پکڑ ہوگی، کرنے پر تو کوئی یعنی کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو بہت استغفار کرو،
بہت بہت استغفار کرو، بہت استغفار کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تک کسی چیز کا اعلان اس منبر سے ہمارے ذریعے سے نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی چیز کا کوئی اعتبار ہرگز نہیں ہے۔ اس کو مرکز کہتے ہیں، اس کو مرکز کہتے ہیں، اس کو مرکز کہتے ہیں۔ مرکزیت اس کا نام ہے۔ ساری دنیا کا الحمدللہ حضرت جنرال کے بنائی ہوئی شورا نے فیصلہ کیا تھا، مجھے خود یاد ہے۔ ہم سفر میں تھے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تھے، راجن کے بھی تھے، نظام الدین کے بھی تھے۔ ہمارا سارا سفر ہوا تھا، لمبا سفر یورپ کا۔ پھر ہمارا آخری قیام سری لنکا میں تھا۔ وہاں جناب صاحب نے یہ طے کر دیا تھا، سب نے اتفاقی طور پر، سب نے اتفاق طور پر طے کر دیا تھا کہ پوری دنیا میں کسی ملک، کسی صوبے، کسی ضلع کا کوئی کسی کو حق نہیں کہ کوئی کہیں جا کر کہیں کی شورا بنا دے، یا کوئی کہیں جا کر کسی کے کام میں کوئی تبدیلی کر دے، یا کوئی کسی ملک میں جا کر وہاں کوئی امیر طے کر دے۔ یہ سارا مشورہ اجتماعی طور پر سری لنکا میں ہوا تھا، جہاں سے ہمیں ہماری تینوں ملکوں کی جماعتوں کو اپنے اپنے ملکوں میں جانا تھا۔ وہاں یہ باتیں ہوئی کہ کسی پوری دنیا کے کسی ملک میں نظام الدین میں آنے والی جماعت کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ملک میں جا کر کوئی شورا بنا دے، یا کسی ملک میں جا کر کوئی امیر طے کر دے، یا کسی ملک میں جا کر وہاں کے کاموں کو تبدیلی کر دے۔ اس کی گنجائش بالکل یہ پہلی طور پر طے ہو کر ان سب ذات کے دستخط تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مستقبل میں اس سے ہم توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عہد اور عزم کریں، عہد کریں، عہد کریں۔ عہد کا توڑنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، عہد کا توڑنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ اس میں ہمیشہ کے لیے سب احتیاط کریں۔ ہم کہتے ہیں جماعتوں سے، تم کسی ملک میں گئے، وہاں تمہیں کوئی بات نظر آئی یا کچھ کرنا تو سمجھ آیا تو تم پہلے واپس نظام الدین آؤ۔ کوئی بھی تم سے کہے بھائی یہ کام کر لو، تو ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، آپ نے بات کہی ہے، ہم نظام الدین جائیں گے۔ ہم تو جتنی جماعتیں روانہ کرتے ہیں سب کو ہدایت دے کے بھیجتے ہیں، ہم نظام الدین جائیں گے واپس، وہاں حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں کے الحمدللہ یہ مشورہ والے ہمارے ہیں، یہ حضرات جو طے کر دیں گے اس کی ہم آپ کے ملک کو خبر کریں گے۔ یہ ہماری ترتیب ہے، سمجھ آ گئی نا بھائی؟